سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد والأمر الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. زیارات معصومین میں معصومین کے فضائل، مقامات اور مدارج، ان کی منزلتیں، ان کے مرتبے کیا ہیں. اور اسی ضمن میں ظاہر سی بات ہے کہ موضوع میں طویل ہو جاتا، اس لیے نہیں دیا گیا، ورنہ تو جو دعائیں معصومین کی ہیں اور معصومین نے جو خود بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، دعاؤں میں جن چیزوں کا اپنے مقامات اور اپنے مراتب کے بارے میں، وہ بھی ظاہر سی بات پر بھی یہاں گفتگو ہوگی. کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے یقیناً ہوگی، وہ یہ کہ زیارات کا سلسلہ، زیارات کا آغاز، زیارات کی شروعات یا زیارت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ معصوم امام دنیا سے تشریف لے گیا، چلا گیا، شہید ہو گیا، اس کے بدن مطہر کو ایک جگہ پر سپرد خاک کیا گیا، آخری آرامگاہ قرار پائی گئی، اور پھر وہ روزہ بنا، زری بنی، گنبد بنا، اور ہم زیارت پہ جانے لگے. جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، زیارت کی بنیاد منصب خلافت اللہ ہی ہے. یعنی زیارت کی بنیاد خلیفہ الہی کا منصب ہونا ہے. لہٰذا اسی لیے قبور مومنین پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا ثواب مختلف ہے غیر مومنین کی قبر پر جا کر، کیونکہ یہ جو مومن اس قبر میں دفن ہے، یہ جو صاحب ایمان ہے، اس کا تعلق کل ایمان سے ہے، کیونکہ کل ایمان سے اس کے دل کا تعلق ہے. لہٰذا اس کی قبر پر جا کر اگر فاتحہ پڑھو، اس کی قبر پر جا کر اگر دعا کرو، اس کی قبر پر جاؤ، قبلہ رخ بیٹھو، دونوں ہاتھ اس کی قبر پر رکھو، 7 دفعہ انا انزلنا پڑھو، اور اس کے بعد مختصر سے دعا شیخ عباس کو ملی جو مفاتی میں نقل کی ہے وہ پڑھو. خدا اس کی مشکل کو بھی آسان کرے گا، تمہاری مشکل کو بھی آسان کرے گا. اس کی مشکل کو کیوں آسان کرے گا؟ کیونکہ تم نے اس کے لیے اتنا انزلنا پڑھی. تمہاری مشکل کو کیوں آسان کرے گا؟ کیونکہ تم نے اس کی مشکل کو آسان کیا کہ جو مشکل کشا کے مشکل کشائی کے ساتھ مرتبط ہے. یعنی یہ صاحب ایمان ہے. اسی لیے کہا کہ نظر المؤمن الی اخیہ نظر المودۃ. اگر کوئی شخص اپنے برادر مومن کی جانب محبت اور پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو یہ ثواب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شکل دیکھنا، النظر الی وجہ علی العبادہ، علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ مومن کیوں ہے؟ یہ مومن اس کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس کی طرف دیکھنا محبت بھری نظر سے کیوں ہے؟ کیونکہ مومن کے نفس کو معصوم نے روایت میں قید فرمایا، کیونکہ یہ دل وہ ہے کہ جس میں اس کی محبت ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لہذا یاد رکھیے، مرکز سے جب تک کوئی چیز متصل نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مومن کی خبر پر جاؤ، خدا کام کرو. مومن کی خبر کے احکامات ہیں، مسلمان کی خبر کے احکامات ہیں.
بہرحال لہٰذا زیارت کے سلسلے میں جو کل میں نے سورہ ہجر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب یاد کرو حبیب اس وقت کو اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب تسبیح کر دوں، متعادل خلق کر دوں، توازن تعادل اس میں قرار دے دوں اور اس کے بعد اپنی روح پھونک دوں، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے کیا کہا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا کہ اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ رہا؟ شیطان نے جواب دیا، آپ سب کو پتہ ہے، یاد رکھیے ہمیشہ خلافت الہی کے مقابلے میں عقل انسانی شیطان کی زد میں آ کر بے تکے استدلالات پیش کرتی ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا ہے، ارے شیطان ابلیس میں خود تو کہہ رہا ہوں انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں خود کہہ رہا ہوں مٹی سے بنایا ہے، اور تو اسی بات کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، شیطان میری اور تیری بات میں اختلاف تو کچھ نہیں ہے، اختلاف کہاں پر ہے؟ زاویہ نگاہ میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اطاعت کر، سجدہ کر لے، تو کہہ رہا ہے اسی بنیاد پر نہیں کروں گا۔ لہٰذا خلافت الہی، خلیفہ الہی کے فرمان کو ٹھکرانا، پیغمبر کے فرمان کو صرف ٹھکرانا نہیں ہے بلکہ بات توحید تک جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کذبا، زیارت غدیریہ، خدا آپ کو سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے، حضرت امام ہادی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ زیارت غدیریہ میں امام نے کیا فرمایا؟ امام ہادی علیہ السلام نے کہ رسول خدا نے فرمایا مولا کائنات کی طرف دیکھ کر یا بغیر دیکھے، اب وہاں تو نہیں ہے لیکن لگتا یہ کہ کذبا، علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص، من زعم انہ آمن بی وکفر بی، جو کہتا ہے مجھ پر ایمان لایا لیکن تیرے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، جھوٹ بولتا ہے، مجھ پر ایمان وہ لایا ہی نہیں۔ لہٰذا زیارات کے بارے میں آداب، زیارت کے طور طریقے بڑے عجیب ہیں، اور ہر طریقہ، ہر چیز کو دیکھ کر اس مقام کا، اس صاحب قبر کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، زیارت کے سلسلے میں ایک چیز بڑی عجیب آئی ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ من زارہا، جناب معصومہ کے بارے میں، من زارنی، امام رضا کے بارے میں، جو میری زیارت کرے، یا میری بہن جناب معصومہ کی زیارت کرے۔ نبی امام فرما رہے میری پھوپھی حضرت معصومہ، امام رضا کی بہن نبی امام کی پھوپھی ہوئی، میری پھوپھی کی زیارت کرے۔ کس طرح سے زیارت کرے؟ عارفاً بحقہا، حق کی معرفت رکھ کر۔ امام رضا فرما رہے ہیں میری زیارت کرے میرے حق کی معرفت رکھ کر، حق کی معرفت رکھ کر زیارت کرے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس پر ثواب جو مترتب کیا گیا ہے، جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، وجبتہ جنت، جنت کا حقدار بن جائے گا، تو جنت میں جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کیا چیز ہے کہ معصوم صرف زیارت پر اکتفا نہیں کر رہے بلکہ فرما رہے کہ عارفاً بحقنا، ہمارے حق کی معرفت رکھ کر جو زیارت کرے گا۔ یہ حق امام کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حق امام یہ ہے کہ آپ واجبات کو انجام دیں، حرام سے بچیں۔ یقیناً امام کا حق یہ ہے کہ ان کے حکم کے مطابق چلیے، حرام سے بچیے، واجب کو انجام دیجیے۔ لیکن اگر یہ بات کہنی ہوتی تو امام خود نہیں فرما سکتے تھے کہ جو ہماری زیارت کرے حرام سے بچ کر، واجب کو انجام دے کر۔ لیکن امام نے جس لفظ کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہے عارفاً بحقی، یہ عارفاً بحقہی۔ جب نبی امام اپنے پدر بزرگوار کے بارے میں فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں عارفاً بحقہی، میرے پدر بزرگوار کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے۔ یہ حق امام ہے کیا؟ امام کا حق کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ مغرب کے بعد، فجر کے بعد ایک دعا ہے، کیا جملہ عرض کیا میں نے؟ امام کا حق ہم پر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا جملہ پیش کیا میں نے آپ کے سامنے کہ مغرب اور فجر کے بعد، نماز کے بعد ایک دعا پڑھنے والی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اس سے پہلے نماز کو سمجھ لیجیے۔ ایک روایت نماز کے بارے میں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو بھی صلاۃ مکتوبہ پڑھے، جو بھی نماز واجب پڑھے،
اس کی ایک دعا مجھ پر پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ پروردگار فرماتا ہے ایک دعا. اور جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی نماز پڑھتا ہے اور دعا نہیں مانگتا تو پروردگار فرماتا ہے اپنے ملائکہ سے، یا ملائکہ انظر الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، قد ادى فریضتی، اس نے میرے فریضے کو واجب کو ادا کر دیا لیکن مجھ سے کچھ مانگا نہیں. اس کی نماز فضربوا بها الی وجہہ، اس کی نماز اس کے منہ پر مارو. یعنی ہم سے اتنا بے نیاز سمجھ رہا ہے. ابھی اللہ اکبر کہا ہے کہ اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی توصیف اور تعریف کی جائے. ابھی کہہ کر ختم کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسا بنتا ہے جو اپنے مالک کے حق کو نہیں سمجھ رہا؟ دستے گدائی کو دراز تو کرے ہمارے سامنے. فجر کے بعد مغرب کے بعد اب سمجھ لیا آپ نے، نماز واجب کے بعد ضرور دعا مانگیے. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں، وقت بالکل آخری شب ہے تو شب کہنے آخری پہر ہے تقریباً، آپ کے عید کا بھی وقت ہے، تھکے میں آئیں لہٰذا پھر میں کہہ دوں نماز جو پڑھے گا اس کے بعد ایک دعا اس کی پوری کرے گا پروردگار. حدیث ہے جو نہیں پڑھتا پروردگار غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، پروردگار کو یہ نماز پسند نہیں ہے، یہ اپنا اثر نہیں رکھتی. اب آئیے اس دعا کی طرف جو فجر کے بعد ہمیں معصومین نے بتائی کہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ معصومین ہم کو پوری طرح ہوشیار کر کے دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب واجب نماز ادا کرنا تو یہ دعا پڑھنا، کیونکہ اس وقت دعا مانگنے کا وقت. دعا کیا ہے؟ پروردگار تجھ سے سوال کر رہا ہوں بحق محمد و آل محمد علیک، جو محمد و آل محمد کا تجھ پر حق ہے. یعنی کائنات میں صرف اور صرف محمد آل محمد کا حق ہے جو پروردگار پر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کا حق اس طرح سے پروردگار پر نہیں ہے کہ جس طرح سے محمد و آل محمد کا حق ہے. اور یہ سوال، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی مخلوق کا، کسی بھی بندے کا خالق پر کوئی حق ہو نہیں سکتا جب تک کہ خالق خود اپنی مرضی اور منشا سے اپنے بندے کا حق اپنے اوپر لاگو نہ کرے. یعنی ذات محمد آل محمد میں ایک اس طرح کی کرامت اور بزرگواری ہے کہ پروردگار اپنے حق کو، آل محمد کے حق کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر رہا ہے. لیکن کرامت کے سلسلے کو دیکھیے کہ کہاں تک جا رہا ہے. حق ہے محمد آل محمد کا، کس کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے؟ پروردگار متعال پر. اب پروردگار متعال جب اپنے اوپر کسی چیز کو لاگو اور عائد اور لازم کرے تو جہاں تک پروردگار عالم کی خدائی ہے وہاں تک یہ حق جائے گا. تو پہلی بات یہ عقیدے کے لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اپنے حق کو پروردگار پر لازم نہیں کر سکتا. یہ خود پروردگار عالم نے نازل کیا. قرآن میں اس کی جڑ کہاں پر ملتی ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم پر لازم تھا یہ تو ہمیشہ سے کہ مومنین کی مدد کریں. آل محمد سے بڑھ کر کون مومن ہوگا؟ ہم پر پروردگار نے خود لازم کیا. اچھا لازم کر لیتا پروردگار، لیکن لازم کیا ہے. اگر مقام ایسا ہے تو ان کے مرتبے کو ہم عام بھی کریں گے، پھیلائیں گے بھی، اور اس مقام پر حکم دیا جائے گا دعا پڑھو کہ جب ایک دعا تمہاری واجب ہوگی، جیسے ہی نماز ختم کی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرو اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک صلی علی محمد و آل محمد واجعل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامۃ فی نفسی والسعادۃ فی رزقی والشکر لک ابدا ما ابقیتنی. دیکھیے آپ حق کس کا ہے؟ محمد آل محمد کا. کس پر ہے؟ پروردگار عالم پر ہے. مانگا کیا جا رہا ہے؟ پروردگار تجھ سے مانگ رہا ہوں میں محمد آل محمد کے حق کے ذریعے. آپ نے نماز پڑھی نا، کس کے لیے پڑھی؟ قربت اللہ، اس کے لیے پڑھی. وہ دیکھ تو رہا ہے پروردگار ابھی تیری نماز پڑھی ہے، تو مجھے دے دے. شکر ابدا ما ابقیتنی، شکر کی توفیق نے جب تک زندہ رکھی. سعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت دے، اخلاص عمل میں دے، قلب کو یہ عطا کر، دین میں یہ عطا کر. مجھے تمام دعائیں میں نے بھی آپ کے سامنے جملے پڑھے، وہ سب چیزیں مجھے عطا کر. یہ آل محمد کے حق کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا حق ہے پروردگار کے پاس، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں. تو کہا جا رہا ہے پروردگار اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک. محمد آل محمد کا حق ہے پروردگار پر. تم اور میں کہاں سے آ گئے؟
تو میں بولوں کیوں؟ حق اتنا عظیم ہے کہ جب اس حق کا نام لو نا مشیت ایزدی جوش میں آتی ہے. پروردگار جاہل ہوں اس حق کی نسبت کہ کیا علی کا حق ہے, کیا سیدہ کا حق ہے, حسنین کا کیا حق ہے, سید سجاد کا کیا حق ہے, بی بی زینب کا کیا حق ہے, ابو الفضل عباس کا کیا حق ہے, میرے 12ویں امام کا کیا حق ہے. جاہل ہوں, مجھے نہیں پتا. یا تو جانے یا یہ 14 جانے یا 14 کے ساتھ جو متصل ہے وہ جانے. پھر میں جو یہ کہوں کہ اسی حق کا واسطہ, آواز آ سکتی ہے نا عالم غیب سے, میرے بندے ذرا رک جا, تجھے پتا نہیں ہے کہ حق کیا ہے. پروردگار نہیں پتا, تجھے تو پتا ہے نا, اسی حق کا واسطہ. محمد آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ جب ان کی فضیلت کا واسطہ دے کر بات کرو, فضیلت کی حقیقت اور گہرائیوں کا علم نہ بھی ہو, ان کا نام لو, مشیت ایزدی جوش میں آتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مشابہ واقعہ کیا ملتا ہے؟ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے, عباسی بادشاہ بخت یشوع طبیب تھا, عیسائی تھا, سلام ایسے عیسائی کو, ہم مسلمانوں سے تو بہتر ہے ایسا ہی سے. کہنا بھائی دیکھو ران پہ پھوڑا نکلا, متوکل کہا کہ دیکھو مرہم پٹی تو کر دی ہے, اور کہا ہذا دواء وعلیکم بصاحب الدعاء, یہ تھی دوا, مرض گھبیر ہے, صاحب دعا کو ڈھونڈ کے لاؤ. دوا کرنا میرا کام ہے. عجیب عیسائی ہے کہ خود ڈھونڈو. لوگوں نے جلسہ کیا, اجلاس ہوا, بادشاہ سلامت عباسی بادشاہ خلیفہ معمولی نہیں, کہا کیا کیا جائے؟ کہا سامرہ میں تو ایک ہی ہے صاحب دعا. حضرت امام ابی الحسن علی بن محمد بن تقی الہادی علیہ السلام کو بلایا. امام کو بلایا گیا, سپاہی لینے گئے, امام دالان میں آئے, دالان سے ہوتے ہوئے, راہداری سے ہوتے ہوئے کمرے کی طرف آ رہے بادشاہ کے. بادشاہ کی چیخیں بلند ہیں. ایک دفعہ امام نے زیر لب کوئی دعا پڑھی, ایک جملہ کہا, امام کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا سپاہیوں نے, ادھر امام کے لب ان کی حرکت بند ہوئی, بادشاہ کو آرام آ گیا. امام کو لائے, کہا آرام آ گیا. کہا بھائی ابھی تو تم نے دعا بھی نہیں کی. کہا راستے میں ابھی لوگوں نے دیکھا تھا, راستے میں کچھ لب ہلے تھے اس کے. کہا کیا دعا کی تھی؟ کہا دعا ابھی میرا جملہ ہے, امام کی حدیث میں شامل نہیں ہے, یہ میرا جملہ ہے. کہ دعا کیا کی تھی؟ اب یہ امام کا جملہ ہے. میں نے یہ جملہ کہا تھا, اللہم علیہ عزت آتی کما ارائیتہ کل معصیت. پروردگار اس بادشاہ کو میری اطاعت جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہے, ذرا اس کی عزت تو دکھا, اس کے مقابلے میں کہ جس کو اس کو جو ذلت نصیب ہوئی ہے تیرا گناہ کر کے. نہ امام نے کوئی تصرف کیا, نہ اشارہ کیا, یعنی امام کی عبادتیں اس مقام پر ہیں. پروردگار میری وہ جو ساری عبادتیں ہیں نا تیرے حساب میں, پروردگار علیہ عزت آتی, پروردگار اس سے میری اطاعت کی کرامت, بزرگواری, بلندی دکھا, جیسا کہ تو نے اس کو, اس بادشاہ کو اپنی معصیت کی ذلت کا مزہ چکھایا ہے. یعنی جو یہ تکلیف ہوئی ہے یہ معصیت کی وجہ سے ہوئی ہے. پروردگار میری اطاعت کی عزت دکھا, اس کی معصیت کی ذلت کو ہٹا دے. یعنی آل محمد کی اطاعت اس مقام پر ہے کہ جب ان کی اطاعت کا واسطہ دو تو بڑی بڑی ذلتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا کہا, کس طرح سے حق کو یاد رکھیے گا. حق کا معرفت ہے, عارفاً بحق ہی, عارف ہو, معرفت رکھتا ہو کس کی؟ حق کی, امام کے حق کی. لہٰذا ایک بات میں نے آپ سے کیا کی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ واجبات کو انجام دیں, حرام سے بچیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کا حق ہم پر ہے, لازمی حق ہے, ضروری حق ہے, واجب حق ہے کہ معصیت سے بچیں, واجبات کو انجام دیں. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خوب توجہ کیجیے گا, کس طرح کی معصیت سے بچیں, کس طرح کے واجبات کو انجام دیں, کس سوچ کے ساتھ انجام دیں. اس عارفاً بحق کو سمجھ دیجیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ مرجع تقلید کے پاس گئے, آپ نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے. مرجع تقلید نے کہا کہ نماز کا مسئلہ ہے, کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو اس طرح سے؟ 1 سال سے. نماز باطل ہے تو غلط طریقے سے پڑھ رہے تھے.
دوبارہ تکرار کرو، 1 سال کی نماز دوبارہ پڑھو. آپ دفتر سے نکلیں، آپ کو خیر جسارت ہے، کوئی بھی شخص نکلا دل میں برے برے خیالات آئے، کہہ نہیں سکتا تھا مرجع تقلید کو، لیکن جو کچھ دل میں کہہ سکتا تھا کہ وہ زبان پہ آ جاتا تو وہیں پر بڑے دینے کے دینے پڑ جاتے. دل میں برے برے الفاظ سے یاد کیا، عجیب آدمی، یہ کیا طریقہ ہے، بالکل غلط بات ہے. اور جو کہہ سکتا تھا کہا. یہ مسئلہ خطرناک اور کب ہو جاتا ہے؟ حضور یہ اتنی کمائی کی اور اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے تو پر خمس واجب ہے. اب جو مسئلہ ہوگا اس سے بدتر ہوگا. انسان جسمانی تکلیف برداشت کر لیتا، پیسہ جیب سے جائے تو بہت اذیت ہوتی ہے. بہرحال انسان مرتا کیا نہ کرتا ہے، شاید نعوذ باللہ مغلظات بھی کہہ دیں مرجع تقلید کی نسبت، برا خیال بھی آئے، برائی کر بھی دے کسی سے، غیبت بھی کر دے اور خمس دے دے. خمس ادا ہو گیا، خمس ادا ہو گیا، وہ گناہ کیا، مرجع تقلید کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے. لیکن اگر امام معصوم کے پاس گئے اور امام معصوم نے کہا کہ تمہیں دوبارہ نمازیں پڑھنی ہیں، اور امام معصوم کے بارے میں دل میں بال آ گیا، اب ٹکریں لگاتے رہو، 1 سال کے بجائے 100 سال کی نمازیں پڑھ لو، فائدہ کچھ نہیں ہے. عارفاً بحق ہی یہ ہے. عارفاً بحق کی جڑیں قرآن میں کہاں پر ہیں؟ فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. حبیب 3 مرحلے ہیں اس آیت میں، 10 دفعہ آپ کی آیت سن چکے. حبیب فلا بربک، تمہارے رب کی قسم. پروردگار کہہ سکتا ہے کہ میری قسم، کہہ رہا ہے مصطفیٰ تمہارے رب کی قسم. لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو بھی تنازع ہو، جو بھی اختلاف ہو، اس میں جب تک کہ تجھے اپنا حکم نہ مان لے، تجھے اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مان لیا سرکار ختمی مرتبت کو اپنا فیصلہ کرنے والا، بات ختم ہو گئی، مومن ہو گئے. نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد جو تو فیصلہ کرے اپنے دلوں میں ان کے ناگواری کا کوئی خیال اور شائبہ نہ آئے. پروردگار فیصلہ مان، توجہ کیجیے گا، پروردگار فیصلہ مان تو دیا تیرے حبیب کا، اب دل میں ناگوار خیالات آ رہے ہیں تو کیا ہے؟ ظہر کی گرمی میں تیرے حبیب نے رکوا دیا، اونٹ کے پالان ایک کے اوپر ایک رکھ دیے، فیصلہ کر دیا، مبارکباد دے کر تو آ گئے. اب ختم ہو گئی بات. جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں تک اس کی امامت ہے. ہماری خدائی تمہاری روح پر ہے، اس کی امامت تمہاری روح پر ہے. اب اس کی امامت کے ٹکر پر آنا ہماری خدائی سے ٹکرانے کے برابر ہے. فیصلہ کر لیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد ناگواری کا خیال نہ آئے دل میں. اچھا پروردگار مان بھی لیا، آپ کو میں نے مبارکباد بھی دے دی جا کر، بھائی بہت مبارک ہو، آپ کو بڑا بہت عہدہ مل گیا، آپ ہاتھوں پر بلند ہو گئے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دیکھو خبردار تن کر کبھی مت آنا، سینہ تن کر، گردن اکڑا کر مت آنا. پروردگار دل میں تو محبت کرتے ہیں، مان بھی لیا، سر جھکا کر آنا. یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ذلت کے ساتھ آنا، حقارت کے ساتھ آنا، خاری کے ساتھ آنا، پستی کے ساتھ آنا، اسی طرح آنا جس طرح آدم کے مقابلے میں فرشتے گئے تھے، اس طرح سے مت آنا جس طرح آدم کے مقابلے میں ابلیس گیا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اب چلیے ذرا مولا کائنات کی زیارت کی طرف. کیا فرمایا مولا نے کہ دیکھو جب زیارت کے لیے جاؤ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک شعر یاد آ گیا اور بہت چھوٹا سا مختصر ہے، اور اس کو پہلے آپ سمجھ لیجیے زیارت کے آداب کو مولا کائنات کی. کہا کہ دیکھو قصر خطاک وعلق ذبنک، ٹھنٹی اپنی نیچے گراؤ، قدم چھوٹے رکھو اور تسبیحات اربع پڑھتے ہوئے جاؤ. کیا مطلب؟ کہا کہ جو زیارت کے لیے جائے نا ہماری، اور مولا کائنات کی زیارت کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے، اور یقیناً ہر امام کے لیے جو زیارت کرے عارفاً بحق ہی، ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ غیر مستقبل ولا متجانف، معذرت کے ساتھ غیر مستقبل. کیا مطلب غیر مستقبل؟ تکبر نہ آئے. بزنس کلاس میں بیٹھ کر گئے ہو نا، بڑا تم نے ہائی فائی پیکج کی زیارت میں گئے ہو، جہاں ہوٹل بہت نزدیک ہے،
ایسا ہے ویسا ہے. پروردگار نے علی بن ابی طالب کے صدقے میں صحت دی ہے. ان کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ویل چیئر والے آ جاتے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی؟ واکنگ اسٹک والے آ جاتے ہیں. ان کو کیا؟ متکبر تمہیں اگر علی بن ابی طالب اپنے انعام سے لے کر آیا ہے تو اس کو بھی حق ہے رضی کا. تکبر مت کرنا علی بن ابی طالب کے زیادہ ساتھ. کیوں آ گئے تم؟ کیوں آ گئے تم؟ بہت علی کے چہیتے ہو کیا؟ تم کیوں آ گئے؟ تم بہت بڑے ہو کیا؟ تم میں تقویٰ تھا؟ جو کچھ ہے تفضل ہے اس کا. کائنات پوری کی پوری ڈھیر ہے کوڑے کا اگر اس کا تفضل نہ ہو, اگر انعام نہ ہو. تم کیسے آ گئے؟ تم کیا ہو؟ میں کہوں سلمان فارسی, میں سمجھ تمام ابو ذر غفاری, اوقات پہ رہو اپنی, غیر مستقبری, حق کو پہچان لو. علی بن ابی طالب کے مولا الق زبنا, چھوٹی نیچے لے رہا ہو, نگاہیں نیچے, تسبیحات اربع پڑھو, قرآن کی سورت پڑھتے ہوئے جاؤ, استغفار کرو, لا الہ الا اللہ کرو, تکبیر کہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں جا رہے ہو نا, تکبیر و تحلیل اسی کے دم سے زندہ, حیات تکبیر و تحلیل اسی کے حیات کے دم سے. ٹھنڈی نیچے گرا کر کیوں جاؤں؟ جب دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جاتے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہوتی ہے. یہ کائنات کا بادشاہ ہے. صفات خدائی ہے, سانچہ انسانی ہے. فیہ ربہ تجلی و ظہر, علی میں اس کا رب نظر آتا ہے. تجلی رب ہے علی بن ابی طالب, ظاہر ہوا ہے ذات علی بن ابی طالب سے. صاحب ابن عباد بہت بڑا وزیر گزرا ہے, بڑا مولا کا چاہنے والا تھا, بڑا فصیح و بلیغ شاعر عرب کا. کہتا ہے کہ وقالوا علی علی قلت لا, لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا علی بہت بلند ہے. میں نے کہا نہیں, علی کہاں بلند ہے؟ حضرت کہتا ہے علی کب بلند ہے؟ وقالوا علی علی قلت لا ان العلا بعلی علا, بلندی اس وقت بلند ہوتی ہے جب علی کے پاس آئے. نعرے لگا دیے. اب ذرا سن لیجیے اس کی تشریح. بلندی بلند کیسے ہوتی ہے؟ جب علی کے پاس آتی ہے تب چیزیں اپنی حقیقت دکھاتی ہیں. وہ صدقہ سب دیتے, نماز سب پڑھتے, جنگ سب نے کی, کھاتے سب ہیں, پیتے سب ہیں, آرام سب کرتے. معمولی کام ہے نا. خوب توجہ کیجیے گا. حقیقت صاحب آج ہم سوئے, آپ کے کون سا بڑا کام کہ ہم بھی سوئے. ہم نے 10 روپے دیے, خدا کی ذات پر نعوذ باللہ احسان کیا, ہم سب صدقہ دیتے. نماز پڑھی اور سب نمازیاں بیٹھے, ماشاءاللہ الحمدللہ سب نمازی بیٹھے. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ کام کر رہے ہیں, جب یہ بندہ وہ کام کرتا ہے تو آیتیں اترتی ہیں. بستر پہ سو گیا, نبی کی آیت اتر آئی. اس کے گھر سے 3 دن تک روٹیاں گئی, 6 روٹیاں گئی, 4 علی بن ابی طالب کی, فاطمہ زہرا کی, حسن حسین کی اور ایک فضہ کی 5 روٹیاں گئی, آیت اتر آئی. اس نے جنگ میں حملہ کیا, سب آپ کو پتا ہے, مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے. اس نے جنگ میں حملہ کیا, مرحب کو زمین چٹوائی, عمرو بن عبد کو پچھاڑا. نبی نے کہا بھائی برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ, سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے شرک کے مقابلے میں آج چلا گیا. اس بندے خدا نے ذات پروردگار عالم کی شناسائی کروانے والے نے مرحب کو خیبر میں پچھاڑا. اس سے پہلے رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو یحبہ اللہ و رسولہ ویحب اللہ و رسولہ, اتنا ڈھیر سارا لشکر ہے, یہ ایک ہی نظر آیا ہے آپ کو یا رسول اللہ؟ کہا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ہم وحی کے مطابق بولتے ہیں, تمہیں خوش کرنے کے لیے تو بولتے نہیں ہیں. اب کیا کریں کہ وہاں سے پیغام یہ آیا ما ینطق عن الہویٰ ادعوا لی علی, علی کو بلاؤ. کہاں ہے علی؟ 3 دن سے جنگ ہو رہی ہے, کوئی قنوز کو فتح نہیں کر پایا. یہودیوں کے قلعے کو علی بن ابی طالب کو بلا کر لاؤ. کہا کہ ارمد العینین, علی کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے. کہا ادعوا لی علی, یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بیمار پر جہاد واجب نہیں ہے. مسئلہ ایسا آ چکا ہے کہ اب علی کے علاوہ یہ مشکل کشائی کسی سے کشائی ہوگی نہیں اس کی. پھر ادعوا لی علی, علی آئے. اچھا علی کہتے تھے کہ بھائی بدر میں میں لڑا, احد میں
تو تم لوگ تو کوئی بات مت کرو میرے سامنے. احد میں میں لڑا, خندق میں میں لڑا, حنین میں میں لڑا, بستر کی رات میں. ارے ایک جنگ فتح ہوئی, ہم یہاں سے غائب ہو گئے, تم کچھ کر ہی نہیں پائے. علی بن ابی طالب, اچھا بھائی کو بھی پتا ہے کہ کس بھائی کو بلا رہا ہے, اچھا آئے. یہ بھی کہ یا رسول اللہ دیکھ تو نا آنکھوں کا کیا حال ہے. یعنی علی جانتے ہیں کہ جس نے بلایا ہے وہ جانتا ہے کہ حال کیا ہے. فبصق فی عینیہ, لعاب دہن لگایا علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں. ودفع الیہ الرایہ, لگانے والے کے ایمان کی بات نہیں کر رہا, جس کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا. یا رسول اللہ 2 سیکنڈ رک تو جائیے, اثر کرے نہ کرے, ابھی لگایا ہے میدان میں بھیج رہے ہیں. ودفع الیہ الرایہ, تو علی جاؤ. علی نے بھی علم لے کر چلے گئے. میں پوری خیبر نہیں پڑھوں گا تو مجھے پڑھ دیجیے. علی بن ابی طالب نے معمولی کام کیے, آیتوں پہ آیتیں اتر رہی ہیں. نماز میں انگوٹھی دے دی, آیت اتر رہی ہے. گھر سے روٹیاں جا رہی ہیں, آیت اتر رہی ہے. بستر پر سو رہے ہیں, آیت اتر رہی ہے. مرہب کو مارا, جملہ وہ آیا. عمرو بن عبد ود کو مارا, جملہ یہ آیا. جنگ خندق میں آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. علی بن ابی طالب کو گھوڑا دوڑایا, میدان جنگ میں ٹاپیں ٹکرائی, پتھر سے چنگاریاں نکلی, پروردگار نے قسم کھائی. ایک سوال ہے پروردگار, یہ علی کے ان کاموں پہ تو قسمیں کھا رہا ہے, آیتیں نازل کر رہا ہے, تیرا حبیب جملے ارشاد فرما رہا ہے, مجھے یہ بتا پروردگار, جب یہ علی سجدے میں سر رکھ کر تیری لقا پر پہنچے گا تو اس وقت اس علی کے لیے تو نے کیا انعام رکھا. بھائی توجہ آپ کیجئے, معمولی ترین کام پر پروردگار تو نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مومنین میں سے کچھ ایسے کہ جن کی جانوں کو پروردگار خرید لیتا ہے, اپنی مرضی بیچ دیتا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ خیبر, خندق, حنین, تمام کی تمام جنگوں کی بات کیجئے, صدقے خیرات کی بات کیجئے. یہ وہ روزمرہ کے کام ہیں. لیکن پروردگار عالم قرآن میں اگر آیت پڑھوں گا, آیت سجدہ واجب ہو جائے گا. پروردگار فرمایا ترجمے میں سجدہ واجب نہیں ہوگا کہ دیکھو حبیب سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہوتے رہو. یعنی سجدہ مقام قرب الہی ہے. یہ علی بن ابی طالب روزمرہ کے جو تمام مسلمان کام کر رہے ہیں, وہاں پر مسلمانوں کو پیچھے اتنا چھوڑا. ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے, جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے, اس کی 63 برس کی نمازیں کتنے مقام پر ہوں گی. خدا قرآن میں فرما رہا ہے سجدہ کرو, نزدیک آ جاؤ. پروردگار اس میں تلوار چلائی, تقرب کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے لے آ گیا. جب یہ تقرب کے اس مقام پر آئے گا جو مقام سجدہ ہے, پھر تیری بارگاہ میں آنے کے لیے کیا. رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب سمجھ میں آیا, من زار امیر المؤمنین عارفا بحقہ. یہ رجوع کرنے کو کہا جا رہا ہے مقام جہل کی طرف. یہ جو میں آپ کے سامنے اتنی دیر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارگاہ علی بن ابی طالب کے میں پیش کرنے کی گستاخی کر رہا تھا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ عارفاً بحق ہی ہو جائیں, حق کو پہچان لیں. یہ اس لیے تھا کہ جب بھی زیارت میں جائیے گا عارفاً بحق ہی کے جہل کا اعتراف کیجیے گا. پروردگار یا تو علی کے حق کو جانتا ہے, یا رسول خدا جانے, یا پنجتن جانے, یا وقت کا امام ولی اللہ اعظم صاحب عصمت کبریٰ حضرت حجت جانے. 14ویں کے بعد 15واں کوئی نہیں ہے, 12ویں کے بعد 13واں کوئی نہیں ہے. ختم ہو گیا سلسلہ. حضرت حجت پر آ کر 12 کے بعد 13واں کوئی نہیں ہے, اور 14 کے بعد 15واں کوئی نہیں ہے. تاریخ کے مقام ہے, لہذا جانا نا جب تو یاد رکھنا, الق ذقنک وقصر خطاک. اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو, ٹھڈی کو گرا دو اور چھوٹے قدم لے کر جاؤ, تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ. کیا ہے مولا کائنات کی زیارت کے سلسلے میں؟ واحد زیارت ہے تمام ائمہ میں جس میں یہ جملہ ملتا ہے. جب کوفے کی دیواریں دکھے تو یہ دعا پڑھو, نجف کی فصیل دکھے یہ دعا پڑھو, نجف کے دروازے میں پہنچو یہ دعا پڑھو, روزے کے دروازے میں پہنچو یہ دعا پڑھو, روزے میں جاؤ یہ دعا پڑھو, اذن دخول یہ پڑھو. پروردگار یہ کوفے کا تعلق کیا ہے علی بن ابی طالب سے؟ کیونکہ شہر وہ شروع ہو رہا ہے کہ جس کا تعلق علی بن ابی طالب سے ہے. ہم
یہ کیا ہے؟ یہ وادی توحہ میں اگر موسیٰ سے کہا جا سکتا ہے فخلعنا علیک، اپنی نعلین اتار دو، کہ تم علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں داخل ہو رہے ہو. راوی کہتا ہے میں آیا، کہاں سے آئے ہو؟ چھٹے امام نے پوچھا حج کے بعد، کہا یا ابن رسول اللہ میں عراق سے آ رہا ہوں. کہا کہ نجف گئے تھے، غوری گئے تھے، کوفے گئے تھے، ہمارے جد کی زیارت کی. کہا یا ابن رسول اللہ نہیں، میں نے آپ کے جد کی زیارت نہیں کی، سیدھا یہیں آ گیا. کہا لو لم تکن من شیعتنا لما نظرت الیک، اگر تو میرے شیعوں میں سے نہیں ہوتا میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. تو نے ہمارے جد کی زیارت کو حقیر سمجھا اور ایسے ہی آ گیا، تو تو ہمارا شیعہ اس لیے ہم نے تجھے چھوٹ دی. جب جاؤ دایاں پیر پہلے آگے رکھو، اس کے بعد زری کی طرف رخ کر کے یہ گفتگو کرو. کس طرح سے؟ فرمایا کہ دیکھو ان ابواب السماء لتفتح عند الدعاء یا عند زیارت علی بن ابی طالب، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب زائر علی بن ابی طالب کے گنبد کے نیچے جاتا ہے. فلا، چھٹے امام فرما رہے فلا تکن عن الخیر نواما، لہٰذا علی بن ابی طالب کے ظاہر دیکھ، چھٹے امام کا جملہ ہے جو اب ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے میرا جملہ تھا. فرمایا چھٹے امام نے کہ خیر کے وصول کرنے کے سلسلے میں کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا. مولا نے نوام کا لفظ استعمال کیا ہے. نوام کا معنی ہے سو جانے والا. اگر زری کے پاس بیٹھے ہو نا اور کوئی اپنے شہر کا دکھ جائے، دل جو چاہ رہا ہے وہ لفظ استعمال کرنے کا وہ میں استعمال کر نہیں سکتا. فضول کی بکواس شروع مت کر دینا. وہاں پر علی بن ابی طالب کے پاس بیٹھے ہو، ڈی آئی جی کے آفس میں جاتے ہو، اسی طرح سے بڑبڑ کرنے لگتے ہو، اسی طرح سے لن ترانی ہانکتے ہو، اسی طرح زور سے بات کرتے ہو. یہ لن ترانی ہانکی صحن میں جاؤ، گلی کوچے میں جا کر بات کرو. کوئی بات کرے بہت ضروری بات ہے، ہاں صحیح ہے، کوئی حالت نہیں ہے، مومن کی حاجت ہے، مومن کسی مشکل میں کوئی پریشانی ہے، جان مال عزت و آبرو کوئی چیز خطرے میں، گفتگو کرو. لیکن زری کے سامنے بیٹھ کر وہاں پر کہ جو مطاف ملائکہ، کہ جہاں پر حضرت حجت آ کر اپنے آپ کو اپنی حاضری دیتے، جہاں پر سیدہ تشریف لاتے ہیں، جہاں پر سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، اس جگہ پر فلا تکن علی الخیر نواما. یہ علی بن ابی طالب کی بارگاہ. اور عجیب بات ہے کہ 17 ربیع الاول ولادت کا دن رسول خدا کی، زیارت مستحب ہے. مولا کہنا 27 رجب پہلی وحی نازل ہوئی رسول خدا پر، زیارت مستحب ہے. کس پر؟ کس کی مستحب ہے؟ علی بن ابی طالب کی. یہ تعلق کیا ہے؟ درود بھیجو محمد معرفت کی بات ہو رہی تھی کہ زیارت زائر جائے زیارت کرنے کے لیے حق کی معرفت کیا ہے. یہ واجب پر عمل کرنا حرام سے بچنے سے آگے کی بات ہے. مولانا اس سے بھی کوئی آگے کی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا. مرج تقلید کے پاس جائے، مسئلہ بتائے، مرج تقلید کے بارے میں دل میں ناگوار خیال آئے، باہر نکل کر خمس تو دے دیا، نماز تو پڑھ لی، روزہ دوبارہ رکھ لیا، اپنی عبادتوں کو دوبارہ سے دوہرا لیا، قضا کر لیا، لیکن مرج تقلید کے بارے میں ناگفتہ بے غلط خیالات آئے، کوئی حرج نہیں ہے. دل میں خیال آ رہا ہے، زبان سے نکالا، گناہ کیا، لیکن واجب ادا ہو گیا. امام کے بارے میں یہ کام نہیں ہو سکتا کہ آپ امام کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی غلط خیال انسان لائے اور امام کے مسئلے پر عمل کرے. فتویٰ دینے والے کا اس سے بالکل حساب الگ ہے جو اللہ محفوظ سے پڑھ کے بتا رہا. اچھا اب ذرا چلیے عارفاً بحقہ. یہ عارفاً بحقہ ہے کیا؟ میں نے پھر عرض کیا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اعتراف جہل علم کی علامت ہے. ہر جگہ پر آپ کہیں مجھے یہ پتا ہے، اعتراف علم کی علامت ہے، لیکن امامت کے سلسلے میں اعتراف جہل علم کی علامت ہے. میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے کھڑے ہو کر آپ بتا سکتے ہیں کہ زمین کا وزن کتنا ہے، لیکن میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ایک دیوانہ شخص کر میں بتا سکتا ہوں. آپ کہیں اس کا مطلب ہے کہ تم دیوانے ہو. اس شخص کو عقل ہے، اپنی اوقات پتہ ہے، تبھی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. نہ پتا ہونا عجز کا اظہار، انکساری کا اظہار، یہ عارفاً بحقہ کی پہلی منزل ہے. اس پر میں کچھ
گفتگو کرتے ہیں، اب اس پہ درود بھیجیے پہلے، ہمت دے خدا نے تو بلندی، جب بلندی علی تک آئی تو بلند ہوئی. وقالوا علی علی قلت لا، لوگوں نے کہا کہ علی بلند ہے، میں نے کہا علی بلند نہیں ہے، بلکہ ان العلا بعلی علا، بلندی علی کے پاس آتی ہے تو بلند ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ روٹیوں کا جب صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ بلند ہو رہا ہے، اور اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ قرآن کریم عالم غیب میں ہے، ہمارے پاس ہے. علی ابن ابی طالب کا صدقہ دیا گیا، زمین پر ہلچل مچی عالم ہو میں. تلوار چلائی علی ابن ابی طالب نے زمین پر جنگ احد میں، ہلچل مچی عالم ہو میں. جبرائیل جلدی جاؤ، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لے کر جاؤ. یہ جو کام روزمرہ کے علی ابن ابی طالب کر رہا ہے، یہ عالم ہو میں، عالم غیب میں، عالم قدس میں ہلچل مچ رہی ہے. اس کے حق کو سمجھ کیسے سکتے ہو؟ فرید الدین عطار نیشاپوری نے تبھی تو کہا تھا گزشتے زین جہان وصف سنانش، گزشتے زون جہان وصف سنانش. دونوں جگہ سنانش ٹکرار ہوا. سنانش کا مطلب کیا ہے؟ علی کی 3 روٹیاں. سنانش کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے سنانش کا علی کا نیزہ. فرماتے ہیں کہ علی نے جب نیزہ چلایا تو نبی نے سب کو بتایا کہ علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے، اس جہان سے آگے کی بات ہے. اور جب علی ابن ابی طالب نے 3 روٹیاں دی تو وہ تو ملائکہ کو بھی نہیں پتا ہوا کیا، وہاں تک گئی، آیت نازل ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کی روٹیاں جائیں اور عالم غیب میں ہلچل بن جائے، اس کا حق کہاں تک ہے؟ علی ابن ابی طالب کے حق کو سمجھنا ہے، جا کر سورہ کہف پڑھیے. سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیے. جا کر آپ سب کے گھر میں قرآن ہے، ترجمہ پڑھیے اور خوب اچھی طرح غور سے پڑھیے. دیکھیے کہ کیا ہے. حضرت موسیٰ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اب وہ واقعہ طویل میں نہیں جانا چاہتا. 3 دفعہ معذرت خواہی کی حضرت موسیٰ نے. اولو العزم پیغمبر دریائے نیل سے عبور ہوا، 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے، وادی طویٰ کی زیارت نصیب ہوئی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پروردگار کی تجلی کو دیکھا، وہ تمام معجزات. لیکن خضر ایک ادنا شاگرد کی طرح موسیٰ کو چلا رہے ہیں، اور یہی خضر جب علی بن ابی طالب کے پاس آ رہے ہیں تو حقیر ترین شاگرد کی طرح بیٹھے. آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولا کائنات نبی سے آگے چلے گئے. ہم بات مولا کائنات کی کر کب رہے ہیں؟ ہم بات کریں رسول خدا کے نفس کی. ہم جب کہتے ہیں نعرہ حیدری یادی تو ہم یادی تھوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نفس رسول خدا. آپ نفس رسول خدا کے حق کو سمجھ جائیے، علی کو سمجھ جائیں گے. ہم علی بن ابی طالب کو امام کہتے ہیں، رسالت ختم ہو گئی. یعنی رسول خدا کے نور کی تجلی کا نام علی بن ابی طالب ہے. رسول خدا کے نور کی تجلی یہاں پر ہے، خود بارگاہ رسالت کس مقام پر ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب نور کی تجلی سمجھ میں نہیں آ رہی تو خود ذات رسالت کیا سمجھ میں آئے گی؟ زیادہ جامع کبیر آخری حصہ بالکل کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک بحقہم الذی اوجبت لہم علیک. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحقہم الذی اوجبت لہم علیک، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں 12 اماموں کے اس حق کا جو تو نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. ہم ایک ہی جگہ پر گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے. کیا کریں؟ نابینا کو کیا پتا کہ نور امامت کیا ہے. پروردگار اللہم انی اسألک بحقہم الذی اوجبت لہم علیک، پروردگار تجھ سے 12 اماموں کے اس حق کے ذریعے سوال کر رہا ہوں کہ جو تو نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. زیادہ جامع کبیرہ کیا حق ہے مجھے نہیں پتا. صبح کی نماز کے بعد دعا مانگی محمد آل محمد کے حق مجھے نہیں پتا. مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگی محمد آل محمد کے حق واجب ہے تجھ پر، اس کے ذریعے دعا کر رہا ہوں، کیا ہے مجھے نہیں پتا. اب زیادہ جامعہ پڑھ رہے ہو، معرفت امام کی ہے، نجف میں ہو، کاظمین میں ہو، سابقہ میں ہو، مشہد میں ہو، کربلا میں ہو، نجف میں ہو، آ تو گئے، دعا مانگ رہے ہو، پوری زیارت پڑی اتنی طویل، اور اس کے بعد آخری مرحلہ جب ہے زیارت کا، پروردگار
تجھ سے اس حق کا سوال کر رہا ہوں، اس حق کے ذریعے مانگ رہا ہوں کہ جو 12 اماموں کا حق تو نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، کیا حق ہے؟ پروردگار مجھے نہیں پتا، واجب تو نے کیا ہے، حق ان کا ہے، لیکن جو تیرے علم میں ہے نا اسی کے ذریعے مانگ رہا ہوں۔ یعنی میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تقریر کے درمیانی حصے کی بات کہ یہ حق 12 اماموں کا ایسا ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم سے سوال کیا جائے، پروردگار عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ حق کسی کو نہیں پتا تو پھر کیسے عطا ہوتا ہے اس حق کے بدلے میں؟ تو دیکھو تمہیں حق نہیں پتا نا، اسی لیے کہا کہ اپنی ٹھڈی کو نیچے گراؤ، کندھے جھکاؤ، ننگے پیر ہو جاؤ، چھوٹے قدم دو، تکبیر بلند کرتے ہوئے جاؤ، کسی زائر کو تکبر کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ تم جب جا رہے ہو تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یا علی مجھے تیرے حق کا علم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ تیرا حق کس مقام پر ہے۔ وہ جو مقام ہے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، جس طرح سے ملائکہ کو نہیں پتا تھا کہ آدم کس مقام پر ہے، لیکن خدا نے حکم دیا سجدے میں گر گئے، جھوٹ ہو گئی، اسی طرح سے تم اسی ادب اور احترام کے ساتھ جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا یا مولا کائنات آپ کے حق کا مجھے علم نہیں ہے، وہ حق کیا ہے، لیکن جو حق ہے اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جو بھی ہے سر تسلیم خم ہے۔ یہ منزل ولایت ہے۔ راوی آتا ہے کہتا ہے چھٹے امام کے پاس جب رسول اللہ ایک باغ ہے، اس میں ایک درخت ہے، زمین حلال ہے، درخت حلال زمین پہ لگا ہے، حلال پانی دیا گیا، سیب حلال ہے، پاک ہے، طیب و طاہر ہے، وہ سیب درخت سے باہر توڑا جائے، اس کو آدھا کیا جائے، آپ کا آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، میں کہوں گا آپ بالکل حق کہہ رہے ہیں۔ امام نے اس کی تعریف کی، تمام چیزیں حلال لیکن امام کہتے ہیں کہ آدھا حرام ہے آدھا حلال ہے، میں مان لوں گا۔ یہاں پر میرا جملہ بھی سن لیجیے، ولایت کے سلسلے میں سلمان اور مقداد کو اگر دیکھیں اور ان سے آگے حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھیں اور پھر اس سے آگے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو یہ راوی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے ولایت کی، کہ آدھا سیب کٹ جائے، بہت بڑا کام کیا۔ ولایت یعنی میں توہین نہیں کر رہا، میں اس عباس سے موازنہ کر رہا ہوں، ولایت کا جو مقام کی آشنائی وہاں پر ہے یہ اس کے مقابلے میں بالکل ابتدائی جماعت ہے۔ لہٰذا زیادہ جامع کبیرہ میں حق کا تسلسل سمجھیے، کیا کہا کہ دیکھ پروردگار تجھ سے اس حق کے ذریعے سوال کر رہا ہوں کہ جو حق تو نے اپنے اوپر ائمہ معصومین کا واجب کیا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہوں کہ پروردگار بحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسالك ان تدخلني في زمرة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم۔ خوب توجہ کیجیے گا، مانتے تھے نا مولا کائنات کو، زیارت کے لیے آئے ہو، آخری جملہ کیا ہے؟ پروردگار میں اس حق کے ذریعے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے ائمہ معصومین کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں سے قرار دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا حق ہے، لیکن 100 دفعہ جاؤ یہی جملہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور کی تجلیوں کو بکھرایا ہے۔ اب وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، یہ تمام چیزیں جب پروردگار عالم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پروردگار عالم کے ساتھ ان کے وجود کا ربط ہے، تو تم قیامت تک کے لیے زیارت پر آتے رہو، ان کے حق کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن چونکہ ان کا حق اتنا بڑا ہے کہ اس سے منہ بھی نہیں موڑ سکتے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار مجھے ان کے حق کی معرفت عطا فرما، کیونکہ جس طرح سے توحید کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، معرفت امامت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، تسلسل چلتا رہے گا۔ اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو معصومین کی شفاعت کے پانے والوں کے گروہ میں سے قرار پائیں گے۔ تو صاحب ابن عباد نے کہا ان العلا بعلی لنا، بلندی اس سے بلند ہوتی ہے کہ جب علی بن ابی طالب کے پاس آئے، جنگ سب نے کی، علی جیسی جنگ کس نے کی؟ دشمن آیا، حملہ کیا، دو بدو مقابلہ ہوا، تلوار ٹوٹ گئی دشمن کی، علی بن ابی طالب کے مزاج کا آشنا تھا، یا علی حبلی سیفک، اپنی تلوار دو مجھے، یہ تو انصاف نہیں ہے، تمہارے پاس تلوار ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ مولا کہہ سکتے ہیں کہ انصاف تو تب بھی نہیں ہوگا جب تجھے دے دوں، تیرے پاس تلوار ہوگی میرے پاس پھر بھی نہیں ہوگی، نہتا ہو جاؤں گا، فرما بسیف ہے، یہ نے پکڑ۔ اس نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ بھائی میری عادت میں سے نہیں کہ سائل کو کبھی اس نے کلمہ پڑھ دیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب آپ
شخصیت علی بن ابی طالب کو رکھیں گے؟ کس جگہ پر علی بن ابی طالب کو رکھ کر سمجھیں گے آپ؟ کس مقام پر رکھیں؟ کل میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے کی، قدم سے پیروں کے نیچے سے مٹی لے کر جاتے تبرک کے لیے، اور جاؤ اور علی بن ابی طالب کی زیارت کو جاؤ، فلا تکن عن الخیر نواما، دیکھو خبردار خیر کو دریافت کرنے کے سلسلے میں کبھی بھی نیند اور گھبراہٹ، نیند کا شکار مت ہو جانا، غفلت کا شکار مت ہو جانا۔ ایک دور پڑھی ذرا مولا کائنات کی زیارت، اور زیارت کی جو روح ہے وہ یہ کہ پروردگار تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے، یعنی تو نے اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق ان ہستیوں کو خلق کیا، امامت عطا کی، پروردگار تیری مرضی کے ساتھ میری مرضی۔ ساتویں امام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صلوات کا معنی کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے صلوات کا معنی، مجھے بھی پتا ہے، تو وہ عرب تھا اس کو نہیں پتا تھا، حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ ساتویں امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ پروردگار ابھی تک اسی روز الست کے عہد پر باقی ہوں جو تجھ سے کیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ روز الست کو جو عہد کیا تھا کہ پروردگار نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا ہاں ہے، یہ جملہ الست بربکم قالوا بلا۔ صلوات کیا ہے؟ پروردگار محمد آل محمد پہ درود بھیج، تو اس کا روز الست سے تعلق کیا ہے؟ یعنی رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم انوار محمد و آل محمد کو قبول کرو۔ اگر انوار محمد و آل محمد کو قبول نہیں کیا تو روز الست میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تم نے پورا نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب ذات پروردگار کو قبول کیا تو انوار پروردگار کو قبول کرو۔ لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو لوگ زیارت معصومین کے لیے جاتے ہیں ان کا اجر اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ روز الست کے عہد سے وفا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ روز الست عالم زر میں جو عہد ہوا تھا اس سے وفاداری کا اظہار کرنے جا رہے کہ پروردگار وہاں جو ہم نے تجھ سے عہد کیا تھا ہم اسی عہد پر اب تک پابند ہیں، کاربند ہیں۔ حق کے علی بن موسیٰ رضا کو نہیں سمجھ پائے، حق کے امام علی نقی علیہ السلام کو نہیں سمجھ پائے، لیکن اتنا پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ناتا ہے، اسی رشتے ناتے کی وفاداری اور پاسداری کے لیے زیارت پر آ رہے ہیں۔ اور کل کی جو بات تھی 8ویں امام کی کہ جو زیارت کرے گا رغبتاً فی زیارتیں، آخری حدیث بتاؤں امام رضا علیہ السلام کی، اور اس کے بعد کل کی طرف انشاءاللہ تقریر جائے۔ وہ یہ کہ ہم جب رخ کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ کی طرف تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا۔ 8ویں امام کے بارے میں تمام ائمہ مغیث الشیعۃ والزوار یوم جزا، یہ امام رضا کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ امام رضا کا ایک اور لقب ہے غریب الغرباء۔ یہ غریب اردو والا غریب نہیں، یہ غریب فارسی اور عربی والا غریب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پردیسیوں میں سب سے بڑا پردیسی، غریب الوطن پردیسی۔ غریب الغرباء کا مطلب ہے غریب الوطن پردیسی۔ کیا مطلب؟ اب آپ کہیں گے سب سے زیادہ جس امام کی قبر پر ازدحام ہوتا ہے زائرین کا، مشہد کے زائرین میں بیٹھے یقیناً وہ امام رضا، جتنے زائرین مولا رضا کی قبر پر جاتے ہیں اتنے کسی امام کی قبر پر ایک نارمل حالات میں، ورنہ سید الشہداء کے جو مخصوص ایام اس میں بہت بڑی تعداد جاتی ہے، تو اس کے باوجود امام رضا کو غریب الغرباء کہا گیا۔ زیارت میں آپ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ایک انسانی ذہن سمجھ پاتا ہے، ایک حدیث پیش کروں پھر بات کو آگے بڑھاؤ اور مسائل کی طرف آتے ہیں۔ امام نے فرمایا، امام رضا نے، من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کو آئے گا میرا حرم میرا گھر دور ہونے کے باوجود، اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں اس کے پاس آؤں گا، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهِ، قیامت کے ہولناکیوں سے بچاؤں گا، خلاص کروں گا یعنی آزاد کروں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اتیتہ، آؤں گا قیامت میں اس کے پاس اور 3 جگہ پر اس کی مدد کروں گا، 3 جگہ پر، عند تطایر الکتب وعند المیزان وعند الصراط، پورے صراط پر اس کی مدد کروں گا، جب نام عمل دیا جا رہا ہوگا اس وقت مدد کروں گا، جب ترازو لگایا جائے گا اس وقت مدد کروں گا۔ کتنے ظاہر ہیں امام رضا کے یہاں پر؟
دنیا میں کتنے ظاہر امام رضا کے؟ لاکھوں کروڑوں تک تعداد پہنچ گئی ہو، سب کے پاس آؤں گی. شرط کیا ہے؟ عارفاً بحق ہی. مردے کی فاتحہ پڑھنے مت جاؤ آپ اشد. زندہ امام اشہد ان ترون مقامی و تسمعون کلامی و تردون سلامی. میرا امام میرے ایک ایک حالات سے واقف ہے، میں کس حال میں ہوں. زری تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے امام کے بدن مطہر کو سپرد خاک کیا گیا. اس احترام میں آ رہا ہوں. جسد مطہر جو یہاں پر ہے، روح مطہر صرف یہاں پر نہیں ہے، یہ تمام عالم وجود کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو جب جاؤ گے تم اور امام فرمانے کہ میں 3 مقام پر آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا. جب ترازو لگائے جائیں گے، جب پورے صراط سے گزرو گے، جب نامہ عمل دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ قیامت میں مدد کروں گا. مغیث الشیعۃ والزوار. کیا مطلب ہوا؟ شیعوں کی بھی مدد کریں گے، زائرین کی بھی مدد کریں گے. لیکن غریب الغربا ہے. غریب الغربا کیوں ہے؟ میں جملہ کہوں بڑا تلخ ہے. مولانا 1.5 لاکھ روپے کا زیارت کا پیکیج ہے عراق کا، ایران کا بھی 1.5 لاکھ روپے کا ہے. 1.5 لاکھ میں ایک امام 6 امام کی زیارت کر کے بندگی والی سوچ نکالو. فاطمہ کے بچوں کو سمجھو فاطمہ زہرا کی نگاہ سے. 7ویں امام کی حدیث ہے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، اربعۃ من الاولین واربعۃ من الاخرین. اولین میں سے 4 آئیں گے، آخرین میں سے 4 آئیں گے. اولین میں سے جو 4 آئیں گے وہ آدم ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، نوح ہوں گے. آخرین میں سے جو 4 آئیں گے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، محمد مصطفیٰ آئیں گے. اس کے بعد ایک ڈوری لگائی جائے گی، یوقد معنا زبار و قبورنا، ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زفار بٹھائے جائیں گے. الا وَإِنَّ أَعْلَى حَبَّةً. دیکھو یاد رکھنا، سب سے زیادہ اس مقام پر جو عزت و کرامت ملے گی، سب سے زیادہ جو پروردگار کی جانب سے عطیے ملیں گے، زبار ولد علی ابن موسیٰ رضا، سب سے زیادہ جو تحفے ملیں گے وہ میرے بیٹے امام رضا کے زائرین کو ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ غریب الغربا ہے. کثرت زوار سے مت سمجھنا کہ امام غریب الغربا نہیں ہے. امام کل بھی غریب الغربا تھے. امام کی قبر پر 10 کروڑ لوگ چلے جائیں جب بھی غریب الغربا ہے. انسان پردیسی کب ہوتا ہے؟ جب نہیں ہوتا کہ جب اس کے پاس لوگوں کی قلت ہو، جب پردیس سے باہر نہیں آتا کہ جب لوگوں کی کثرت ہو. اس کے مقام کو سمجھنے والے اگر ہو تو غریب نہیں ہوتا، سمجھنے والے نہ ہو غریب ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جو دور سے میری زیارت کو آئے گا 3 مقام پر میں اس کی مدد کروں گا. لیکن تمہاری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی میں آج بھی غریب تھا، کل بھی غریب تھا اور غریب رہوں گا. سمجھ نہیں آتی میری زیارت کی فضیلت. 8ویں امام آخری موڑ ہے کہ جس کے بعد تمام کے تمام مومنین حضرت حجت تک پہنچتے ہیں. آخری موڑ ہے امامت کے سلسلے میں کہ جہاں پر 12 امام تک پہنچتے ہیں. آخری موڑ ہے کہ جہاں سے وراثت رسول خدا میں کوئی اختلاف نہیں آیا. امام فرما رہے مطلب کیا ہے اس کا؟ وَنَزَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. پروردگار فرما رہے قیامت میں ہم انصاف کے ترازوں کو لگائیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جس کا ترازو بھاری ہوگا کامیاب وہ ہوگا. آپ کا ترازو بھاری آپ کامیاب، میرا ترازو ہلکا میں ناکام. جس کا ترازو ہلکا جہنم میں، جس کا ترازو بھاری جنت میں. ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ہم سب کے ترازو لگیں گے. کائنات میں کتنے ہیں؟ سب کے ترازو لگیں گے. شیعہ کتنے ہیں، مومنین کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، سب کے ترازو لگیں گے. ان میں ظاہر امام رضا کتنے ہیں، سب کے ترازو لگیں گے. امام فرمائے تم سب کے ترازو میں میرا مقام توحیدی یہ ہے کہ میرے عمل کی، میری عبادت کی منزلت یہ ہے کہ 10 خرب زائرین میرے آئیں، ظہور حضرت تک جتنے بھی زائرین آئیں. میرا مقام توحیدی یہ ہے ایک امام ہوں لیکن تم سب کے ترازو کو آ کر بھاری کر سکتا ہوں. ایک امام ہوں لیکن تم سب کو پورے صراط سے گزار سکتا ہوں. ایک امام ہوں لیکن نامہ عمل جب دیا جائے گا تم سب کو بچا سکتا ہوں. عارفاً بحق ہی. جو بتایا ہے نا اپنا حق وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، جو چھپایا وہ کیا خاک سمجھیں گے. 8ویں امام کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے. وہ بہن وہ ہمشیرہ جو معصومہ ہے قم
کی سرزمین میں آرام کر رہی ہے، اس کی معرفت سمجھ میں نہیں آ رہی. من زار عمتی بقم فلہ الجنہ. نبی امام فرمایا جو میری پھوپھی ابا کی، میری پھوپھی جان کی زیارت کرے قم میں، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا نہ 14 میں ہے نہ 5 میں ہے، لیکن سلسلہ کیا ہے؟ جو 14 کے سلسلے سے باہر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو 14 کے سلسلے میں ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ زیارت کو بہت سے لوگ جانے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے کل پرسوں چلے. ایک جملہ ان کے لیے کہہ کر مسائل کی طرف آتا ہوں. زیارت پہ جائیں، بالکل زیارت کریں، لیکن اگر کوئی زائر مشکل میں گرفتار ہے آپ کے قافلے کا، اور آپ کو پتا ہے کہ الوداعی زیارت نہیں نکل جائے گی اگر اس کی مدد کی، الوداعی زیارت کو چھوڑو، مومن کی مدد کرو. اس کے دل میں حب علی بن ابی طالب ہے، اس کے دل میں محبت ہے. تم اپنی زیارت کو جاؤ گے نا، ہو سکتا ہے یہ ڈاماڈول ہو جائے، لیکن جس طرح سے علی کا چاہنے والا تمہارے لیے دعا جب کرے گا نا، اس میں کوئی ریا نہیں ہوگی. مومن کی حاجتوں کو پورا کرنا ہر عمل سے افضل ہے. اور جو ظاہر علی بن ابی طالب ہے، جو ظاہر رسول خدا ہے، جو ظاہر سید الشہداء ہے، جو حسین بن علی کی چوکھٹ پر سلام کرنے آیا ہے، اس کی بات. پھر کہا کہ جب واپس آؤ تر جاؤ، الٹے پاؤں پلٹ کر آنا، پیٹ کر کر مت آ جانا. ہم لوگ زری کو دیکھ کر اتنے عادی ہو چکے ہیں سونے چاندی کے کہ جب بقی جاتے ہیں نا، اچھا یہ 4 ائمہ کی خبر ہے، وہیں سے کھڑوں کے زیارت پڑی اور وہیں سے پیٹ موڑی اور آ گئے. کیونکہ زری نہیں ہے نا، ہم غلام ہیں سونے چاندی کے. لیکن ہمارے لیے باب الہوائج امام موسیٰ کاظم بھی ہے، ہمارے لیے باب الہوائج شہزادہ علی اصغر بھی ہے، ہمارے لیے باب الہوائج حضرت ابو الفضل عباس بھی ہے. اگر زری نہیں ہوتی تو کیا کرتے؟ پھر پیٹ موڑ کے آ جاتے. مقام امام کو سمجھیے، یاد رکھیے، مبارکباد کا مستحق سید الشہداء نہیں ہے اگر زیادہ زائر جا رہے ہیں. مبارکباد کے مستحق وہ زائرین ہیں جو جا رہے ہیں. حسین ابن علی کو زائرین کی ضرورت نہیں ہے، زائرین کو حسین ابن علی کی ضرورت ہے. یہ مت سمجھیے ہم حسین کے پاس آئے، ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا، الحمدللہ ہماری وجہ سے رش بڑھ گیا. تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ یہاں ملائکہ آ کر لرزہ برندام ہے. یہ تو لطف ہے اس کا جو ہم کو بلا لیا. بات پردیسیوں کی ہو رہی تھی نا، پردیسیوں کی ہو رہی تھی، فاطمہ زہرا کے بچوں کی ہو رہی تھی. حکم دیا گیا مجھے بیوی کے مسائل پڑھوں، ہمت مجھے بالکل نہیں. یہ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی دعا کر دے تاکہ مجھ میں طاقت آ جائے. کچھ پردیسی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں. ایسا ہے نا، آپ کسی شہر میں چلے گئے، وہاں کوئی آپ کا جاننے والا نہیں، کٹھن وقت پڑا، مشکل وقت پڑا، آپ پردیسی ہیں. کچھ پردیسی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شہر میں رہتے ہوئے بیچارے پردیسی ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں. وہ مظلوم بچی جس کا نام اپنی دادی کے نام پر تھا، وہ کبھی علی اکبر کی شکل کو دیکھتی ہوگی، کبھی عباس کی، چچا کی. علی اکبر اور عباس کون ہے؟ بخدا اس گھرانے کا کوئی شخص سمجھ میں نہیں آ سکتا. 6 ماہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. 6 ماہ حسین بن علی کا ولایت کی منزل پر ہے، تو اس گھرانے کے بزرگوں کا کیا کیجئے گا آپ؟ میں نے کل روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ شہزادی زینب تشریف لائی، حسین بن علی نے قرآن بند کیا، وَقَامَ إِجْلَالًا لَهَا، زینب کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جب جنت کے جوانوں کا سردار زینب کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، ہم ہیں کہاں پر؟ ہم کس طرح اس خاندان کے حق کو سمجھیں؟ ہم کس طرح سے اس خاندان کے حق کو ادا کریں؟ میں حضرت حجت سے مخاطب ہو کر ایک درخواست کروں گا کہ اے حضرت حجت، اے صاحب زمان، یہ آپ کے جد کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے جد پر آنسو بہا رہے ہیں. ان کے پاس آپ کے جد کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، یا کوئی اور دروازہ دکھائیے یا ان کے آنسو کو قبول کیجیے. وہ بچی تھی نا حسین کی، علامہ مجلسی نے بعض مقامات پر اس روایت کو نقل کیا. صاحب رمز المصیبت نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ بچی جب عباس اور علی اکبر گلی سے گزرتے تھے تو مدینے کے لوگ چبوتروں پہ چڑھتے تھے، چھتوں پہ چڑھتے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر علی اکبر اور عباس کے چہرے کو دیکھتے تھے. یہ دونوں شہزادے اتنے خوبصورت تھے. تو مجھے بتائیے کہ ایک یہ جو بچی ہے، بی بی ہے، عباس اس کا چچا لگتا ہے، علی اکبر بھائی لگتا ہے. کبھی علی اصغر کو گود میں لے رہی ہے، کبھی ماں کے پاس جا رہی ہے. حسین جیسا پدر گرامی
رباب جناب فرما. تو یہ جو بی بی ہے نا جس کے مصائب کا میں ذکر کرنے والا ہوں, یہ بی بی بڑی عجیب مظلومیت ہے. یہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے پردیسی ہے. جب بیمار بچی کا, مخصوصاً بچیاں جو ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو باپ کو دیکھتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, بہن کو دیکھتی ہے, بھائی کو دیکھتی ہے, پھوپھیوں کو دیکھتی ہے. کیسی پھوپھی زینب کبریٰ, آپ کیسا حسین ابن علی, بھائی کیسا علی اکبر اور قاسم, بہن کیسی سکینہ جیسی. یہ جب قافلہ چلا گیا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بی بی اگر آ کر روضہ رسول پر گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ بی بی آ کر روضہ رسول پر ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ بی بی آ کر جنت البقیع میں گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اس بی بی کے پاس ہے کیا کہ جس سے جا کر اپنے دکھ درد کو بیان کرے؟ میں ایک جملہ بس لکھ کے عرض کروں گا کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی, بہت آخری جملے ہیں, جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی, راوی کہتا ہے میں حسین کے خیموں کے پاس آیا, بچے خیموں کے باہر کھیل رہے تھے. میں نے کہا بچوں یہ بتاؤ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ خیمہ کون سا ہے؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے حسین کا خیمہ بتاؤ. بچوں نے اصرار کیا. میں نے کہا بھائی میں حسین کے قاسم کے قتل کی خبر لایا ہوں. جیسا ہی سننا تھا ایک بچی غش کھا کر گر پڑی. بچوں نے کہا تو نے غضب کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مسلم کی بیٹی تھی. حسین باہر آئے, روایت کے الفاظ تاریخ میں ملتا ہے, وہ مسلم کی بچی کو اٹھایا, بھانجی ہے نا, حسین کی بہن کی بیٹی ہے, بہنوئی کی بیٹی ہے, مسلم کی بچی کو اٹھایا, آغوش میں لیا. اب یہ میرا دل کہتا ہے گالوں کا بوسہ دیا ہوگا, سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, پانی کے چھینٹے دیے ہوں گے. میں کہوں گا مسلم کی دختر کیا نصیب ہے تمہارا. ارے یہاں پر آ کر اس فاطمہ صغریٰ کو دیکھو کہ جب قافلہ واپس آیا ہوگا یہ بچی کبھی بابا کو ڈھونڈتی ہوگی, کبھی بھیا علی اکبر کو ڈھونڈتی ہوگی. جیسی بھی خدمت, جس طرح سے بھی خدمت انجام ہو, پروردگار اس سب کی خدمت قبول فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی, ہمارے زمانے کے امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو اس کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار جن لوگوں کے دل زیارتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, پروردگار ان کو زیارت کے اسباب مہیا فرما. پروردگار ایام زیارت کی سید الشہداء حسین ابن علی, سیدہ شمام اہل جنت, ریحانۃ الرسول, پروردگار حسین ابن علی کی قبر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار جو لوگ یہاں متمنی زیارت, ان کے لیے زیارت کے اسباب مہیا فرما. ہمارے والدین, اقرباء, اعزاء, ذوی الحقوق, اساتذہ جتنے بھی ہیں اس اجتماع کے مرحومین و مرحومات ہیں, منتظمین کے مرحومین و مرحومات ہیں, جو اس عزا خانے پر ہم باڑے میں چل رہے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات ہیں, جنہوں نے اس بلڈنگ کو, اس عمارت کو بنایا, پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار طویل و صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما, جس میں تیرے دین میں چلنے کے لیے خدمت کر سکے. جن جن لوگوں نے ہم سے شفا کی درخواست کی ہے, آپ سے مجھ سے کی ہے, پروردگار ان سب کو سید الشہداء کے صدقے میں شفا کامل حاجت عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلا واسطہ